رشوت لی شرک، کیونکہ حرام شے مال محبوب تر ہے، اللہ سے شرک ہو گیا۔ ایک نماز چھوڑ دی شرک، اس لیے کہ نفس کا حکم مانا اللہ کا نہیں مانا، شرک ہو گیا۔ تو بھائی پھر وہ گناہ کون سے جو اللہ نے کہا میں بخش دوں گا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ اور اسی سے ایک نہایت اہم مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارا بڑی تلخی کا موجب بنا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں، لیکن اس کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے، بلکہ یہ چیز اگر نیت میں آ جائے، شعوری طور پر ہو جائے، اس کو استقامت ہو جائے تو شرک بن جائے گا۔ غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے، بے سمجھے بوجھے ہو رہا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے۔ لیکن یہ کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، اس کو جب آپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کے اندر شرک مضمر ہے، اس میں شرک چھپا ہوا ہے، یہ شرک ہی کا مظہر ہے، تو وہ بات شاید سمجھ میں آئے، پھر بھی آپ کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، نہ سمجھے ہوئے اگر کام ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جس کس میں ایسی کوئی چیز دیکھ لی، آپ نے کہا مشرک ہے تو مرتد کافر، نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور پھر آگے بڑھ جائے تو وہ تو پھر واجب القتل ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ وہی جو حماقت خوارج نے کی تھی، ہمارے ہاں کچھ لوگ جذبات میں آ کر ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے جو بچہ الف بیتے پڑھ رہا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں طالب علم، ٹھیک، علم حاصل کر رہا ہے۔ اگر اس نے الف بیتے پڑھ لی تو کیا آپ اسے عالم کہیں گے؟ عالم آپ کہتے ہیں اس وقت جب کہ علم کی ایک مقدار جمع ہو گئی ہو، تب عالم کہلائے گا۔ ویسے الف بیتے بھی علم ہے، کون کہے گا وہ علم نہیں ہے؟ علم کی ماں وہ ہے، علم کی جڑ وہ ہے، لیکن عالم جس نے الف بیتے پڑھ لی کیا وہ عالم ہو گیا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک خاص حد، خاص مقدار جمع ہو جائے گی تو شخص مشرک کہلائے گا، ورنہ ان انڈیویجول چیزوں کو شرک تو کہیں گے آپ، یہ شرک ہے، لیکن یہ نہیں کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا وہ مشرک۔ یہ ہے ہمارے ہاں کے جو لوگ ایک دوسرے پر فتوے بازی میں بہت جلدی کر جاتے ہیں، چونکہ وہ یہ کر رہا ہے لہذا وہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اب وہ مسجدیں علیحدہ، اور ایک جو ہے اصلاح کا دروازہ بند، اس لیے کہ تفریق ہو گئی مستقل۔ یہ نہیں، آپ اس چیز کو کہیں یہ شرک ہے، لیکن یہ کہ اس کو مشرک نہ کہیے، اس لیے کہ علم ہے الف بیتے، لیکن جو الف بیتے پڑھ لے گا وہ عالم نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ کہ کسی بھی شخص پر کسی چیز کا انطباق کرنے کے لیے اس کا کوئی لیول ہوتا ہے، اس لیول پر آئے گی وہ شے تو پھر اس کی نسبت کی جائے گی کہ فلاں شخص وہ عالم ہے، فاضل ہے، فلاں شخص امیر ہے، دولت ہے، دولت تو کہنے کو ایک پیسہ بھی دولت ہی میں شمار ہوگا، لیکن دولت مند کہیں گے جس کی جیب میں ایک پیسہ ہے۔ دولت مند، دولت کی ایک خاص مقدار جمع ہو جائے گی کسی کے پاس تو دولت مند کہلائے گا۔ یہ ہے اصل میں فرق، کہ یہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک یہ غیر شعوری طور پر ناسمجھے ہو رہی ہو تو ان کو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ان چیزوں کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ شرک ہے، لیکن اگر کوئی لوگ ناسمجھی میں اپنے مغالطے میں اگر ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو مشرک کہہ کر اور ان سے علیحدگی اور تعلق منقطع اور یہ سارا جو ہے رشتے وہ ختم، یہ معاملہ ہے جس نے ہمارے ہاں نہایت تلخی گھول دی ہے دینی حلقوں کے مابین، جس سے کہ اصلاح کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، زدم زدہ آ جاتی ہے، پھر تعصب اور عصبیت آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس وسیع معنی میں سمجھائیں گے کہ نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، اور اس میں آپ بتائیں گے غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو جائے تو وطن پرستی شرک ہے، یہ اگر آپ بتائیں گے تو ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں گے کہ قبر پرستی بھی شرک ہے تو وہ مان لے گا کہ یہ صرف میرے اوپر ہی فتویٰ نہیں لگا رہا ہے، اس نے تو خود اپنے اندر بھی جھانکا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ ماننے کو تیار ہے کہ جب تک کہ انسان اس لیول پر نہ آ جائے
کہ اس کی اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے، تمام اطاعتوں سے آزاد ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہو، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو، تمام محبتوں سے اس معنی میں آزاد ہو جائے کہ کسی شے کی محبت اللہ کی محبت سے بر نہ ہو۔ اگر یہ معیار سامنے رکھیں گے تو آدمی آپ کی بات سنے گا، اس کے دل میں بات اترے گی۔ لیکن اگر چند مسائل جو بعض گروہوں کے درمیان وہ نزاع کا اور مناظرے بازی کا ایک موضوع بن گئے ہیں، اگر اسی کے اوپر ہیمر کریں گے تو اس میں ضد پیدا ہوگی، تعصب پیدا ہوگا، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔